کبھی ایسا ہوا ہے کہ اچانک سے اپنے پرائے ہو گئے ہوں، جن پہ بہت اعتماد تھا، یقین تھا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ دھیرے دھیرے سے چھپ چھپ کے اور پوری طرح سے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس خاموشی کے پیچھے جو ہے وہ بہت عجیب قسم کا دکھ چھپا ہوا ہے، آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی۔ کنفیوز آپ بھی ہیں، کنفیوز وہ بھی ہیں، لیکن زبان پہ لگے ہوئے ہیں تالے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی میرے سے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، پھر کیسے کر گیا؟ لیکن پردے کے پیچھے کچھ واہیات لوگ سازش کر چکے ہیں، کچھ نارسسسٹ لوگ سازش کر چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ بہت سارے لوگ ہوں، ایک ہی گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آپ کا قریبی نارسسسٹ واہیات لوگ آپ کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور تمام معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ نے غلطی کہاں کی، لوگ آپ کو کیوں چھوڑ کے چلے گئے، لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں، لوگ آپ کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے، لوگ آپ کو پریز کیوں نہیں کر رہے، لوگ آپ سے کھچ کیوں کھا رہے، وہیں پر آپ ایک اور چیز محسوس کرتے ہیں، وہ ہے تنہائی۔ تنہائی سے آپ لڑ ہی رہے ہوتے ہیں تو ایک اور چیز آپ کے سر پہ آ جاتی ہے، وہ ہے بدنامی، الزامات، ایسے ایسے جھوٹے الزامات کہ آپ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ جن جن کو وہ الزامات سنائے گئے ہیں وہ یقین بھی کر جائیں گے اس بات پہ۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اور آپ اسی طریقے سے اپنی بھی اور دوسروں کی نظروں میں بھی ولن بن جاتے ہیں، ہیرو ہوتے ہوئے بھی۔ یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ واہیات لوگ اتنے اچھے سٹوری ٹیلر ہوتے ہیں نا، اتنی اچھی طریقے سے من گھڑت کہانی بنا کے سناتے ہیں، جھوٹی، رو رو کے، پٹ پٹ کے، موٹے موٹے آنسو نکال کے، ہر جگہ جہاں پہ جائیں گے یہ بکواس کریں گے، فضولیات بھونکیں گے اور آپ کو بدنام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ یار وہ چہرے جن پر آپ کو یقین تھا وہ بھی آپ کو الگ نظر سے دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں، ان کے لہجے میں وہ اپنائیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ مان لیا آپ نے بہت محنت کی اس رشتے کو بنانے میں، اس رشتے کو سنبھالنے میں۔ بنانا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے، نبھانا مشکل ہے۔ آپ نے اپنا جی جان لگائی، اپنے دن لگائے، اپنے رات لگائی، آپ نے اپنے کام چھوڑے، ان کے کام پہلے کیے۔ جب جب وہ تنہا ہوئے آپ سب سے پہلے ان کے ساتھ ہوئے، جہاں جہاں پر وہ صحیح تھے وہاں پر آپ ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے۔ وہی لوگ آپ کا سچ سننے کو تیار نہیں۔ یہ ہو کیا گیا آخر؟ تو دوستو اس ساری سازش کو کہتے ہیں سمیر کیمپین۔ اس میں ایک شخص جس نے ٹھان لی ہو کہ اس نے آپ کو بدنام کرنا ہے، صرف اور صرف اس بات پر کہ اس نے آپ سے آپ کا کنٹرول لینا، آپ اس کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہے ہو۔ یہ نہیں کہ اس نے کوشش نہیں کی ہوگی، اس نے کوشش کی ہوگی لیکن آپ اس کی باتوں میں آ نہیں رہے ہو، کیونکہ آپ سچے آدمی، آپ ہمدرد آدمی، آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کے اندر فیلنگز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، آپ انسان ہو، لیکن وہ شخص انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ جب آپ اسے کنٹرول میں نہیں آتے تو وہ ہر صورت کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئے۔ جب بالکل ہار جاتا ہے تو آپ کے کریکٹر کے اوپر وہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے، اور باقی لوگ چونکہ وہ بد شخص آپ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہاں یہ تو سچ بول ہی رہی ہوگی یا رہا ہوگا، کیونکہ یہ اس کے تو ساتھ رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے بدنامی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شیطان کی خسر پھسر، شیطان کے وسوسے۔ بیسیکلی تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا یا ہونا چاہیے، کیسے آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو دوبارہ سے، کیسے آپ ری بلڈ ہوتے ہو، کیسے آپ اللہ کی مدد مانگتے ہو، اور کیسے اپنے اسی سکون میں، اسی رتبے میں واپس چلے جاتے ہو۔ واہیات لوگ جو ہوتے ہیں نا، نارسسٹ، یہ کبھی بھی سچ کے ساتھ نہیں ہوتے، حق کے ساتھ نہیں ہوتے، نیک کے ساتھ نہیں ہوتے، سیدھی راہ پہ چلنے والے نہیں ہوتے۔ ان کو ہر چیز بہت ہی خوبصورت طریقے سے چاہیے ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ان کو اس سے بہتر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے۔ یہ اپنے پاس ہر قسم کا بیک اپ رکھتے ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا، لوگوں کی زندگیوں کو مینیپولیٹ کرنا،
خود اپنی باتیں چھپانا یا اپنی باتیں جھوٹ بولنا اور اگلے سے سچ نکلوانا، یہ ان کی خوراک ہے. یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ آپ کو ذلیل کر کے اسی کا مزہ اٹھاتے، وہی ان کی خوراک ہے. بیسیکلی یہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کرتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ان لوگوں کو کمتر. جب یہ خود اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اگلے کے اوپر اپنی دھاک بٹانے کا، کہ وہ اس کی زندگی کو خود سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگلا آپ کی اشاروں پہ ناچے، اور جب اگلا آپ کے اشاروں پہ ناچے گا تو ہی آپ اپنے آپ کو اس کا باس سمجھیں گے، اور آپ کے اندر کی جو یہ غلاظت ہے، جو یہ کمتری ہے، اس کو تھوڑا سا سکون ملے گا کچھ دیر کے یہ لیے. سب جھوٹ ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا کنٹرول کرنے کی. ایک اور چیز ہے ریجیکشن. یہ ریجیکشن برداشت نہیں کرتے. ایک دفعہ آپ نے ان کو کسی بھی بات پہ انکار کر دیا، یہ گرج اپنے اندر رکھتے ہیں، چاہے وہ 20 سال گزر جائے اس بات کو. یہ بدلہ لے کے چھوڑتے ہیں، اور بدلہ ایسے لیتے ہیں کہ آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کنفیوز رہ جاتے ہیں. آپ کے پاس ایک برین فاگ دماغ میں اکٹھا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ایک دم سے ہوتا ہے. یہ چپ چاپ دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے ہر ایک کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے اس کے پاس، تھوڑا سا اس کے گھر میں جا کے کھائے پیئیں گے، پھر موٹے موٹے آنسو بہائیں گے، اور پھر آپ کے خلاف جھوٹ یہ بولیں سب جھوٹ ہے. اور جب اگلے کے گھر جا کے آپ جھوٹ بول رہے تھے، اتنا قریبی آدمی آپ سے، تو اگلا بندہ یقین کر لیتا ہے اور پھر آپ کو اس نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. غلطی ہے اس بندے کی بھی، اس کو تحقیق کرنی چاہیے اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے تو. جو مخلص نہیں ہوتے، جو منافق ہوتے ہیں، وہی ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ہولے ہولے آہستہ آہستہ وہ تمام رشتے جس کے اوپر آپ نے بہت محنت کی ہوتی ہے، بہت مان ہوتا ہے آپ کو ان رشتوں کے اوپر، وہ ہٹ جاتے ہیں آپ کی زندگی سے، آپ کو اکیلا کر دیتے ہیں. لیکن خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جتنے نکلے وہ سب منافق تھے. جو نہیں منافق تھے، جو سچا پیار کرتے تھے، وہ آپ کے ساتھ ہیں. کہانی سنانے کے تو ماہر ہوتے ہیں نا. اوہ، ایسا جھوٹ بولیں گے کہ سچ بھی شرما جائے. اف، بیچارے بن جاتے ہیں، فوراً بیچارے بن جاتے ہیں، اور آپ ظالم بن جاتے ہیں. آپ کو ہر صورت میں وہ دماغی طور پر انسٹیبل قرار دے ہی دیتے ہیں. ہر جگہ بیٹھ کے، ہر جگہ بیٹھ، کوئی تو یقین کر لے گا نا کہ یہ بندہ ہی پاگل ہے، اس کا یہ نفسیاتی مریض ہے. ایسا کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف پوری کی پوری کیمپین. ہمت بڑی ہوتی ہے ان میں یہ کام کرنے کی، لیکن ویسے کوئی کام کہتے تو موت پڑ جاتی ہے ان لوگوں کو. اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو یہ کیا نہیں، سامنے کرو اس بندے کو، مجال ہے کہ وہ بندہ سامنے آ جائے. کبھی بھی نہیں آگے آپ کے سامنے، بولتی بند ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا. ان کو ایکسپوز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو سچا آدمی ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی ہر جگہ جا کے بھی صفائیاں نہیں دیتا. اس کی صفائیاں اللہ تعالیٰ خود ایسا رستہ نکالتے ہیں کہ سب کے سامنے آ جاتی. وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ اس کا کاٹا تو پانی بھی نہ مانگے. یہ وہ لوگ ہوتے کہ یہ کاٹتے نہیں ہیں، یہ کترتے. آپ کی پہلے کھال کھینچتے، پھر گوشت کترتے، پھر ہڈیوں کو کھاتے. ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں تو پھر بھی ان کو چین نہیں آتا. شک اس لیے تو بہت بری چیز ہے جناب. جو بھی بندہ آپ کے پاس آئے اور غیبت کرنا شروع کرے نا، اور اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں تو خدا را تحقیق کر لو یار. اور تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ چیز واضح بھی ہو جاتی ہے تو یار معاف کر دو یار. انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ بغیر کسی غلطی کے اگلے بندے کو ذلیل و خوار کر دیتے، اور واقعی میں کرتے. یہ صرف باتیں نہیں بنی،